پھر امین کی بات ہم کرتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے, ایک نوجوان ہی تھے. حجرہ اسود لگانے کا معاملہ آیا. فیمس واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ کو ری بلڈ کیا. اب آخری پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں, دا بلیک سٹون, اس کو پلیس کرنا تھا. اب یہ اتنا پریشیس سٹون تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کلان کا لیڈر جو ہے وہ اس کو لگائے, بیکاز ایک بڑی آنر کی بات تھی. اب ظاہر بات ہے جب ایک اہم کام کرنا ہو اور سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہو تو کانفلکٹ کھڑا ہو گیا کہ کون کرے گا. سو مچ سو کہ they were ready to pull out swords and settle it through the sword. اتنے میں کسی نے کہا کہ اچھا جو اگلا بندہ چل کے آئے گا نا, ہم اس کو کہیں گے, جو وہ فیصلہ کہے گا ہم اس طرح کام کر لیں گے. یہ انہوں نے سولوشن نکالا. اور اللہ کا کرنا یہ کہ جو اگلی شخصیت چل کے آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حاضل امین, یہ جو ہے نا یہ ایک آنیسٹ, ایک سچا انسان ہے, کھرا انسان ہے, ہم اس کی بات پہ کامل یقین ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ کہ کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے, کسی کو جو ہے وہ تکلیف بھی نہ ہو, ایک پلان ڈیوائز کیا کہ بھئی آپ آئیے, ایک کپڑے کے اوپر اس پتھر کو رکھتے ہیں, سب مل کر اس پتھر کو اٹھائیں اور آخر میں اس کو اپنی جگہ پہ جو لگانا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے لگا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے بھی ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی اس میں تسلی مل گئی. امین کی کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سوچتے ہیں کہ لوگ بالکل ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے, اور تھے, قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. What is it that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did just before he left? علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑ کے گئے پیچھے؟ 2-3 وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی, یہ کچھ لوگوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں, ان کو جب میں چلا جاؤں تو پہلے امانتیں واپس کرنا, پھر مدینہ شریف تشریف لے کے آ. یعنی کہ اس وقت بھی لوگ اپنی پریشیس چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی سیف بینک ڈپازٹ ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, ان کا لاکر ہے, جس میں وہ چیزیں کہیں جائیں گی نہیں, واپس وقت پہ مل جائیں گی. اور وہ لوگ جو ان کی جان لینے کو آئے ہوئے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ نہیں, یہ ان کی چیز ہے, میرے پاس امانت ہے, واپس کرنی ہے. شیخ بلال, ان کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمارے پیغمبر یا تو فوراً اللہ کے میسج کو کمیونٹی میں پھیلانا شروع کر سکتے تھے, مگر آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے پہلے اپنے کلوز لوگوں کو جو ان کے ساتھ بہت کلوز تھے, جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے پہلے یہ میسج دیا, اور اوبیسلی اس کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ کا بھی نام آتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے کہ جب اتنا بڑا میسج اللہ تعالیٰ کا ہمارے پیغمبر پر آیا, تو جب انہوں نے یہ میسج اپنی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ کو یہ میسج دیا, تو وہ کون سا جواب ان کو ملا جس سے ان کا کانفیڈنس اور ان کا بلیف اور ان کے دل کو اور سکون ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اسٹیبلش ہوا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ٹریٹس کو سامنے رکھ کے ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ویل اسٹیبلشڈ بزنس وومن تھی, ٹریڈ کیا کرتی تھیں, اور اپنے ریپرزینٹیوز کے تھرو مختلف ڈیلیگیشنز بھجوایا کرتی تھیں ٹریڈ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی کہ میں آپ کے بہاف پہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے ایک غلام کو آپ کے ساتھ اسائن کیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ یہ ٹریڈ کیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. جب وہ ٹریڈ کر کے واپس آئے تو ان کا جو غلام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر کر کے رکے ہی نا, اس سے زیادہ کوئی ہائی مورل بندہ نہیں, اس نے جس انٹیگریٹی کے ساتھ کام کیا, جس فیئرنس کے ساتھ کام کیا, جس کائنڈنس کے ساتھ کام کیا, میں نے آج تک کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اتنا اسمارٹ بزنس ایکیومن رکھنے والا بندہ ہے, اتنا سمجھدار انسان ہے, تو کیوں نہ میں اس کو اپنا لائف پارٹنر بھی بنا لوں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل بھیجا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھے اور پھر آپ کو اپنی زندگی میں لے کے آئے.